یہ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات اسکول ٹیچرز مختلف غلطیوں پر بچوں پر مالی جرمانہ عائد کر دیتی ہیں جو بچے اپنے پاکٹ منی سے دیتے ہیں، تو کیا وہ ٹیچر اسے اپنی ذاتی استعمال میں لے سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مالی جرمانہ ہمارے مذہب اسلام میں منسوخ ہو چکا ہے، اور منسوخ پر عمل کرنا گناہ ہوتا ہے، لہذا اسکولز میں اس طریقے سے یہ فائن لیا جاتا ہے، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا جائز طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں کہ آپ جیسے فیس ہے مثال کے طور پر 5,000 روپے، تو آپ 7,000 روپے لیں، اور 7,000 روپے لے کے ساتھ یہ اعلان کر دیں کہ اگر یہ کام بچہ پورے سال نہیں کرے گا تو ہم سال کے ایڈ میں جو ہم نے 2,000 روپے زیادہ لیے تھے سب کے سب واپس کر دیں گے، اور اگر یہ اس طرح کے کام کرے گا تو پھر یہ تو فیس کی مد میں ہم لے چکے ہیں، اس میں کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے۔ تو اب یہ مالی جرمانہ نہیں لیا گیا بلکہ فیس کو تھوڑا بڑھا دیا گیا، اور اس میں آپ نے آفر بھی کر دی اگر بچہ شرارتیں نہیں کرے گا تو آخر میں اس کو سارا واپس بھی مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے اب اگر بچہ شرارت کرتا ہے اور آپ واپس نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی آپ نے مالی جرمانہ کوئی لیا، یہ تو فیس کی مد میں لیا ہے، اور آپ عمل کی اجرت جتنی بھی طے کرنا چاہیں کریں، بشرطے کہ والدین پہ برڈن نہ پڑے، بہت زیادہ نہ رکھیں، تو خلاصہ کلام یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مالی جرمانہ ہے پھر اس کو لینا یہ شرعاً غلط، اور پھر ذاتی استعمال میں لینا اور زیادہ غلط۔ اس میں حکم شرعی ہے اگر خدا نخواستہ اس طرح لے لیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سال کے اینڈ میں بچے کو واپس کر دیں، ان کے پیرنٹس کو واپس کر دیں کہ چلو ایک تنبیہ تو ہو جائے گی لیکن بعد میں اس کو واپس کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو ہمارے ٹیچر سے بھی گزارش ہے کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بہت سارے امور یقینی سی بات ہے کہ وہ قائم کرنا اسکول چلانے کے سلسلے میں، نظام چلانے کے سلسلے میں ضروری محسوس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو دائرہ شریعت میں رہ کے کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کا انگلش اسکول ہے، آپ کوئی پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں اور اس میں کوئی شرعی لحاظ سے پابندیوں کا لحاظ نہیں بھی کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ شریعت آپ کی طرف سے نظر پھیر لے گی اور آپ بالکل شریعت سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس میں زیادہ خطرہ یہ ہے کہ جو اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ دنیا میں تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں بہت سختی کے ساتھ چونکہ حساب و کتاب ہے، اور یہاں تو آپ کسی مولوی صاحب کو خاموش کروا سکتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی شرعی بات کے خلاف اپنی عقلی دلیل کو استعمال کر کے سامنے والوں کو قائل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہاں پر جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ وہ دن ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا قیامت کا کہ حمل والیوں کا حمل گر جائے گا خوف اور دہشت کی وجہ سے، اور بچے اس دن بوڑھے ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے جب اتنا دہشت کا لمحہ ہوگا، جو آج زبان ہماری بہت ہی شریعت کے خلاف یا اسلامی قوانین کے خلاف تیزی کے ساتھ چلتی ہے، اور ہم اپنی عقلی دلیلوں سے اپنے اطراف کے لوگوں کو قائل کر کے انہیں بھی شریعت کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ زبان میدان محشر میں گنگ ہوگی، خوف اور دہشت کی وجہ سے بدن کانپ رہا ہوگا، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، چہرہ فک پڑ جائے گا، رنگ فک پڑ جائے گا، اور انسان بہت ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوگا جس نے خصوصی طور پر شریعت کو معمولی سمجھا۔ معاذاللہ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، وہ شریعت کے خلاف چلنا پسند کرتے ہیں، نو، یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں۔ میں نے اسی لیے کہا اگر کوئی ایسا ہوں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو بہرحال بہت بہتر یہ ہے کہ اپنے اسکول کے نظام کو شرعی نظام بنائیں، وہ اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔